کہ 7 وہرن چلان کیس 6 وہرن چلان کیس اور سن جوان ون گئی اس کہ اس ضروریات زندگی ون صاف ہوا تیوان کی سہ گۄڈٕ گژھان اِنوالو أتھۍ سۭتۍ اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪ن ڈیمپِنگ محترم آغا صٲبس کینٛہہ گُزٲرۍ یُس حظ یہِ معاملہٕ چھُ گۄڈنِچ اکھ یہِ ہسا گٔے واریاہ کتھ گٔمٕژ مےٚ گوٚو تھوڑا ژیر پہن گۄڈنیُک اکھ مسلہٕ چھُ اتھ کہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ لیٖچر تراوان چھِ ییٚتٮ۪تھ یِم یہِ گاربیج تراوان چھِ یہِ اتھ کِتھ کٔنۍ میٖجمٕژ چھِ اتٮ۪ن این او سی اگر یِمو یِمن سایٹ کرٕنۍ چھِ یہِ چھِ کرٕنۍ خۄشک زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ گوٗگلہٕ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو سٔرٕچ بہٕ چھُس تھوڑا بہت مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ کران یہِ حظ یہِ اَسہِ چھِ گرن منٛز چھِ اینورانمنٹلسٹ چھِ ییٚتہِ کتھ کرنُک مقصد چھُ یہِ کہِ تُہنٛدۍ معاملات بوزو تُہنٛز کتھ بوزو کتٮ۪تھ چھِ میٲنۍ ضروٗرت کتٮ۪تھ چھِ میانہِ کتھ کرنٕچ ضروٗرت کتٮ۪تھ چھِ میانہِ ایفٲرٹٕچ ضروٗرت تِمے معاملات بوزو تۄہہِ نِش کم مُشکلات چھِ یِمن پٮ۪ٹھ کتھ کرنٕچ ضروٗرت چھِ تمے باپتھ آے تُہنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ تُہۍ ژھٲنٛڈِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ژھٲنٛڈِو انشاء اللہ کوٗشش کرٕ کہِ یۄس میانہِ طرفہٕ تُہنٛز خدمت ہیٚکہِ گٔژھِتھ تمہِ خٲطرٕ گوٚژھُس بہٕ حٲضِر گژھُن ڈاکمنٹ چھِ اتھ یہِ چھِ سیٹلایٹ کالنی منٛگُن اَسہِ چھِ کالنی اکھ آسہِ بناوٕنۍ گورمنٹ کالنی آسہِ کیٛاہ آسہِ بِلڈِنگ چھِ بناوٕنۍ اَسہِ سُہ آو اکھ دھوکہٕ دِنہٕ تَمہِ وِزِ تَمہِ وِزِ گٔے سٹاٹ پتہٕ ییٚلہِ سۄ تِمو ڈمپنگ سٹاٹ کٔر اکھ گٲڑۍ چھِ وَنان بٹوار چھِ یِم گٲڑۍ اَنان یِمو دوٚپ اَتھ لگہِ یوٗت چھُ آبٕے یوت اَتٮ۪س یہِ اوس دوٚپُکھ اَتھ لگہِ تیٖژ فِلِنگ کہِ تیٖژاہ پونٛسہٕ چھِنہٕ وٕنکٮ۪س گورمنٹَس کِہیٖنۍ پتہٕ یِمو سیٹرڈے چھِ یِم اکھ گٲڑۍ اَنان ڈمپنگ گٲڑۍ کہِ اَسہِ مِلہِ اَمہِ سۭتۍ آمٕژ دھوکہٕ 2007 منٛز یِمن ایگریمنٹ دِتُکھ دوٚیِم دھوکہٕ تِم تہِ ٲسۍ حظ ارداہ رٮ۪تھ گٔژھِتھ کوٚر یِمو پانے حظ یہِ بنٛد ہفتہٕ گٔژھِتھ کوٚر یِمو کٲم باقین چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ جمع گٔژھِتھ مے بی اَمہِ پتہٕ ما چھِ اَسہِ پُلیٖسُک نار کُس کُس نفر اوس تُہۍ یِیِو حظ یوٗرۍ تۄہہِ کیازِ تُجِو اَمِچ کتھ أسۍ چھِنہٕ اینڈ تۄہہِ بوٗزِو سانہِ علاقُک مسلہٕ یہِ چھُ پوٗرٕ سرینگرُک مسلہٕ یہِ چھُنہٕ نہ صرف ڈیلی آفٹر ماتھ ہے یہ ایک پرٹیکولر رائٹ ونگ آئیڈیالوجی جو اس وقت اس ملک میں اس نظام کو چلا رہی ہے یہ اس کا پروجیکٹ ہے اور سیدھے لگتا ہے کہ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دوسرے مذاہب کو جو اس آر ایس ایس کی رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کے ساتھ موافق نہیں ہے. اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر مذہب اور ہر مذہب سے وابستہ لوگوں کو ان کے مذہب پہ فریلی اور بلا خوف عمل کرنے کی گارنٹی ہے اور رائٹ ہے. اس طرح کی سرویلنسز، اس طرح کی انٹیمیڈیشن، اس طرح کا کنٹرول اس فریڈم آف پریکٹس پہ انفریجمنٹ ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ زیادتی ہے. تو اور اس ریاست میں جب پہلے سے ہی ہماری سیکورٹی فورسز، ان کی سیکورٹی لیئرز ہے، سرویلنسز ہے، یہاں پہ آئی بی بھی کام کرتی ہے، سی آئی ڈی بھی کام کرتی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی کام کرتی ہے، پیراملٹری فورسز کی اپنی سرویلنس لیئرز ہے. اچھا، جن انڈیویجولس کے بارے میں ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ایکسٹرا ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ان کے ڈیٹیلز بحیثیت سٹیزن پہلے ہی آپ کے پاس ہے، آدھار کارڈ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ان کے ہر ایک طرح کے ڈیٹیل ہے. اب ایک خاص مذہب سے لے کے خاص مذہب سے وابستہ کچھ لوگوں کو جو اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اس طرح سے آپ ایکسٹرا لیئر آف جو ہے سرویلنس کے دائرے میں لائیں گے. اس سے سیدھے لگتا ہے کہ ان کو ڈرانے کی کوشش ہے. دوسرا، اس مذہب کی پریکٹسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش. مسجدوں کے خطیبوں کو کہا جائے گا کہ اب جو بی جے پی کا فرمان کے حساب سے جو خطبہ ہوگا وہی پڑھا جائے. آر ایس ایس ان کے لیے خطبہ بھیجا کرے گی جمعے کے دن کہ اس طرح کا خطبہ پڑھا جائے، اور اس طرح کا خطبہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو فنکشننگ آف دا ریلیجن، اس کو کنٹرول میں لائے، یہ اس طرح کی کاروائی مجھے لگتی ہے. تو اندر حالات ہے، ماحول ہے، جو لوگوں کی ناراضگی ہے اپنے حکومت کے ساتھ اقتصادیات کو لے کے، وہ ان کے اندرونی معاملات ہے، اور اس میں کسی بھی باہری ملک کو مداخلت کرنے کی جوازیت ہی نہیں ہے. اچھا، جو لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے پہ بات کرے. جو جس طرح کا جنوسائیڈ غازہ میں کیا گیا اسرائیل کے ذریعے یا زائنسٹ رجیم کے ذریعے، تب کیا اس طرح کی ریڈ لائن اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھی تھی کہ اگر لوگوں کو وہاں پہ مارا جائے گا تو ہم اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ان کی امپیریلسٹک پالیسیز کو خود بے نقاب کرتی ہے. جو امپیریلسٹک پروجیکٹ لے کے دنیا کو امپیریلسٹک پروجیکٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں، اس کو انہیں
ایران کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور ایران میں جو اقتصادی حالات ہے اس میں امپیریلسٹک پروجیکٹ کا اسرائیل کا، امریکہ، یورپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. 40 سال سے وہ ملک سینکشنز برداشت کر رہا ہے، سینکشنز کے تحت زندگی گزار رہا ہے. تو جن امپیریلسٹک طاقتوں نے ایک ملک کی اقتصادیات کو 40 سال سے اس حد تک خراب کیا ہے، اگر وہاں پہ انٹرنلی کرائسس ہے، ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے. اور جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں کسی ملک کے لیے، ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جمہوریت کے بارے میں بات نہ کرے، کیونکہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ ایک شاہی نظام کو دیکھنا چاہتے ہیں، مونارکی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کی نظر میں جو مونارکی، جو ڈکٹیٹرشپ ایران میں تھی، اس کو واپس لاگو کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود بھی میں کہوں گا ایران میں جو آپسی اختلافات ہے ہو بھی سکتے ہیں، حکومت کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، حکومت کی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ حکومت کی جو کوتاہیاں ہیں، جو ناراضگیاں ہیں لوگوں کی، وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، ہمیں ان معاملات میں اترنا نہیں چاہیے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں یہاں پہ آیا، اسن کے لوگوں نے مجھے بہت ٹائم سے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ معاملات کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے. اور سارا سری نگر جانتا ہے کہ اسن کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہے، جس کے بارے میں یہاں پہ لوگوں نے آج بات کی، وہ گاربیج ڈمپنگ کا ہے. اسن میں آبادی کے بیچوں بیچ گاربیج ڈمپنگ کی جاتی ہے، اور اب بہت سالوں سے یہ ڈمپنگ اتنی ایکیومولیٹ ہو چکی ہے کہ وہ 100 میٹر سے بھی زیادہ وہ پہاڑ بن چکا ہے. اور یہ آپ پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پہ آبادی کے بیچوں بیچ گاربیج ڈمپنگ کی جاتی ہے، جو رائٹس کے خلاف ہے، جو ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے، جو ہیومن لائف کے ویلیوز کے خلاف ہے، جو قانون کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اچھا، یہ پہلا ایسا ملک ہوگا، یہ واحد ایسا ملک ہوگا جہاں ایک واٹر باڈی کے بیچوں بیچ ڈمپنگ کی جاتی ہے، گاربیج ڈمپنگ کی جاتی ہے. پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واٹر باڈیز کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایسا پہلا ملک ہوگا، اور یہ ہماری ریاست ایسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی واٹر باڈی کے بیچ میں ڈمپنگ کر کے تباہی کرتی ہے. یہ ایسی پہلی ریاست ہوگی، ایسا پہلا ملک ہوگا جو سکمز جیسا ہاسپٹل، ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل جو ہے، اس کے سامنے گاربیج ڈمپنگ کرتا ہوگا. تو آپ کے ذریعے سے بھی جو یہ ابھی بات ہوئی، میں گورنمنٹ تک، جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اس بارے میں اسن کے لوگوں کے ساتھ بات کی جائے. انہیں یہ بتایا جائے کہ گورنمنٹ نے ڈمپنگ، گاربیج مینجمنٹ کے لیے کیا پلانز بنایا ہے، اور ڈمپنگ سائٹ کو یہاں سے ہٹانے کے لیے کیا پلان بنایا ہے، اور جہاں پہ بھی ان کو یہ سائٹ بدلنی ہے وہاں پہ مینجمنٹ کے لیے کیا پلان بنایا ہے، اس واٹر باڈی کو ریکور کرنے کے لیے کیا پلان بنایا ہے. تو میں خود بھی ایڈمنسٹریشن سے بات کروں گا، آپ کے ذریعے بھی الیکٹڈ گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. میں کچھ عرصے تک ان کے جواب کا انتظار کروں گا. اس کے بعد اگر ان کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے ان مشکلات سے نجات دلانے کے لیے مجھے اگر ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے، میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں لوگوں کے ساتھ. مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، میں ذاتی طور پہ اسے اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ قتل عام کو دیکھتا ہوں، جس طرح سے ہندوستان میں جب مائنورٹیز کو لنچ کیا جاتا ہے اس کو دیکھتا ہوں. مائنورٹیز جہاں جو بھی ہو، چاہے ہندو ہو بنگلہ دیش میں، چاہے مسلمان ہو ہندوستان میں، یا بے گناہ انسان یا انسان جہاں بھی ہو، چاہے غزہ میں انسان، جس کو بے گناہ مارا جائے، جو مارنے والا ہو وہ دہشت گرد ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ صہیونی ہے، وہ طاغوتی ہے. تو مائنورٹیز کو اگر بے گناہ قتل کیا جاتا ہے بنگلہ دیش میں، وہ مارنے والا جو ہے بنگلہ دیشی، وہ دہشت گرد ہے. اگر مائنورٹیز کو ہندوستان میں مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، اس کو مارنے والا دہشت گرد ہے، اسی طرح کا دہشت گرد ہے جس طرح کا نیتنیاہو جو غزہ میں زیادتیاں کرتے ہیں. تو مائنورٹیز کے ساتھ جو زیادتیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، جو ہندوؤں کے ساتھ زیادتیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح کی زیادتی ہے. جو زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ لنچنگ ہوتی ہے ہمارے اس ملک میں، وہ بھی اسی طرح کی زیادتی ہے، اور وہی زیادتی ہم اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اپنا جواب خود دے. اور مجھے لگتا ہے کہ الزامات کے ذریعے لوگوں کو ویلیفائی کر کے، مجھے لگتا ہے کہ اس ریاست میں اور مائنورٹیز میں بالعموم اس ملک میں زیادتیاں کی جاتی ہے، کبھی دہشت گرد کے نام پہ، کبھی اینٹی نیشنل کے نام پہ، اسی طرح کے ٹیگز لگا کے ایک تو ویلیفائی کر کے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا بنایا بھی گیا ہے.
اور پھر جو زیادتیاں ہیں ان کا شکار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ابھی بھی ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے مذہب سے وابستہ ہو, بالخصوص مسلمان طبقے سے, وہ جیلوں میں بند ہے صرف اسی نام پہ, اسی وجہ سے کیونکہ ان کو بدنام کیا گیا, ان کو ٹیگ کیا گیا, ان کو اینٹی نیشنل, دہشت گرد. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکالرس ابھی بھی بند ہیں 5-6 سالوں سے جیلوں میں. عمر خالد جیسے اسکالر, شرجیل امام جیسے اسکالر, یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ابھی بھی جیلوں میں بند ہے. اسی کے برعکس آپ دیکھیں کہ ریپسٹ جو ہے, جو کنوکٹڈ ریپسٹ ہے, جن کو سزا مل چکی ہے کورٹس کے ذریعے, ان کو 12 بیل ملتی ہے. تو فرق مذہب کی دکھتی ہے, وہ ایک مذہب سے وابستہ ہے, یہ دوسرے مذہب سے وابستہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملک ہر کسی کے لیے بنا تھا, ہندو کے لیے بھی بنا تھا, مسلمان کے لیے بھی بنا تھا, ہر کسی کے لیے برابری کے لیے بنا تھا. ہم نے یہ توقع نہیں کیا تھا کہ اسکالرس جیل میں ہو کیونکہ ان کو اینٹی نیشنلز اور ٹیررسٹ کا ٹیگ دے کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائے. اور ابھی ان کا کیس بھی شروع نہیں ہوا ہے, وہ ٹرائلز بھی شروع نہیں ہوئے, وہ کنوکٹ بھی نہیں ہے, یہ عدالت میں ان کا کیس ہی شروع نہیں ہوا ہے, اور وہ جیلوں میں 6 سالوں سے بند ہے. اور اسی کے برعکس جن کا کیس شروع بھی ہوا ہے, ختم بھی ہوا ہے, عدالتوں نے سزا بھی دی ہے, اور وہ ریپسٹ, چاہے وہ بابا ہو, بابا رام رحیم ہو, چاہے وہ بی جے پی کا کوئی ایم ایل اے ہو کسی ریاست کا, وہ ریپسٹ, ان کو بیل ملتی ہے بار بار. اور اسی طرح کی آپ دیکھتے, جو نام آپ نے لیا, یہاں پہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیگ دے کے, اینٹی نیشنل بتا کے, ٹیررسٹ بتا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے اور ان کو جیلوں میں رکھا جائے. منیش شنکر جی کا ایک بیان آیا کہ جو جتنی بھی جنگیں لڑی جائے, اور ہمیں پتا ہے 47 کی, 65 کی, 71 کی, 99 کی, پرسوں کا سندور آپریشن جو ہوا, جتنی بھی جنگیں ہم لڑے, اس کے بعد ہمیں آخر میں بات چیت ہی کرنی ہے. یہ ایک واضح حقیقت ہے, یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. تو بہتر ہے کہ جانے گوانے سے پہلے ہی اگر ہم بات کریں, ہمارے فوجیوں کی ہی جانیں بچے, بارڈر پہ جو لڑتے ہیں فوجی, ان کی ہی جانیں بچے, شہریوں کی ہی جانیں بچے, اس پار بھی اس پار بھی. اس سے پہلے اگر بات ہو سکے اور معاملے کو حل کیا جا سکے, وہی ہیومن اور سیولائز طریقہ ہے بات کرنے کا. آخرکار ہمیں بھی پتا چلا کہ 12 دن کے 10 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد جب یہ آپریشن سندور ہوا کہ جنگ کوئی راستہ ہی نہیں ہے, جنگ کوئی سولوشن ہی نہیں, وہ بند کرنا پڑا. آخرکار ہم بھی, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنگ اور وائلنس کوئی طریقہ نہیں ہے. آخرکار ہمیں ہیومن طریقے سے بیٹھ کے, پاکستان سے بھی یا چائنا سے بھی بیٹھ کے, ہمیں ان ایشوز پہ بات کر کے بات کو حل کرنا چاہیے.